رمضان المبارک کا ماہ مقدس، ماہ مبارک ہماری زندگیوں میں آیا اور آدھے سے زیادہ گزر بھی گیا۔ یقیناً سبھی حضرات، سبھی مسلمان رمضان کی خیریں برکات سمیٹنے میں مصروف ہیں، اپنی بدنی عبادات میں، نماز روزہ میں مصروف ہیں۔ تو بدنی عبادات کے ساتھ ایک عبادت مالی عبادت بھی ہے، جسے ہم زکوٰۃ کی تعریف سے جانتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ اس سے بڑی اور کیا اہمیت ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین کا، خالق کائنات کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے لازم اور فرض کیا ہوا عمل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی بنیادی ارکان میں شمار کیا ہے۔ یعنی اسلام کے وہ اعمال جن کے ہونے سے اسلام کی بقا ہے، اور ان میں سے اگر کوئی ایک عمل بھی ترک ہو گیا تو یوں کہا جائے گا کہ اسلام کی عمارت وہ منہدم ہو گئی، اسلام کی جو ذات ہے اس کا نقصان ہوا اگر ان میں سے کوئی عمل رہ گیا۔ تو ان میں سے ایک عمل زکوٰۃ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ خالصتاً اللہ کا حکم ہے، اور انسانوں کے لیے معاشرتی طور پر سب سے بڑا نفع اس میں یہ ہے کہ وہ معاشرتی برائیوں کی درمیان میں رکاوٹ ہے، معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے میں معاون ہے، معاشرے میں غربت کے خاتمہ، جو جتنی حکومتیں، جتنے علاقے، جتنے ملک ہیں، سب میں جو سب سے بڑا سیاسی بیانیہ ہوتا ہے ہم ملک سے غربت کو ختم کر دیں گے، وہ دراصل سیاسی اور ان افراد کی پہنچ کی بات نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی عمل کر سکتی ہے، غربت کا خاتمہ اگر کوئی کر سکتا ہے، تو وہ ایک اللہ کا حکم، زکوٰۃ کا حکم ہے، جس سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ انسانوں کے دل سے بخل کو نکال کے انہیں سخاوت کی طرف لے کر جاتی ہے، ہمدردی اور احساس کے اس لیول تک پہنچا دیتی ہے کہ جہاں کوئی ضرورت مند باقی نہیں رہتا، کوئی فقیر اور مسکین باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے میں آپ کو اس کی اصلی ایک مثال بھی بتاتا ہوں۔ یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ زکوٰۃ ہی واحد وہ عمل ہے جو اگر 100% مسلمان کر لیں تو دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ورنہ یہ کسی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے۔ کیسے؟ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بہت معروف اور مشہور بادشاہ اور خلیفہ گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں جب اس حکم کی تعمیل صحیح معنوں میں ہونے لگی تو لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی میں اتنی مشکل ہونے لگی تھی کہ انہیں کوئی مستحق نہیں ملتا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے ان کے زمانے میں پہاڑوں پر پرندوں تک کے لیے، انسان تو انسان کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا، پرندوں کے لیے بھی نظم قائم تھا، جس کے تحت پہاڑوں پر، اونچی جگہوں پر، چٹانوں پر پرندوں کے لیے بھی رزق کا اور کھانے کا بندوبست باقاعدہ سرکاری طور پر اس حکم کے ذریعے سے کیا جاتا تھا۔ تو اسلام وہ دنیا کے تمام مسائل کا واحد حل ہے، پورا کا پورا ایک ویلفیئر سسٹم ہے، پورے کا پورا اسلام وہ ایک زندگی بنانے میں، کسی بھی ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے بہترین نظام ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہیں۔ بہرحال ہمارا جو عنوان آج کے اس مختصر مذاکرے میں، ہم زکوٰۃ کی جتنی بھی ضروریات ہیں
ان سے پوری کی پورا مذاکرہ وہ کریں گے، آج کی اسی اس میں اسے پورا کریں گے۔ بہرحال آپ کو زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے انہی دو باتوں سے اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد ہیں، وہ ان کی تفصیل انشاءاللہ کبھی آپ خود بھی دیکھتے رہیے گا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کو جب اللہ کی رحمت سمجھا جائے، اسے بوجھ نہ سمجھا جائے، پھر وہ عمل کرتی ہے، وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، اس کی تاثیر تب ہی ظاہر ہوتی ہے کہ جب مسلمان لوگ اسے خالص اللہ کی طرف سے ایک رحمت سمجھے، نہ کہ بوجھ سمجھے۔ پہلے تو نکالتے ہی نہیں، جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ بھی کتنے تنگ دلی سے، بوجھ سمجھ کر کے، یار اب یہ بھی دینا پڑے گا، ٹیکس دیں گے، خوشی سے دیں گے، 16% ٹیکس دیتے ہیں، ہر کھانے پر دیتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ سے بالکل اعلانیہ ہو گیا ہے، آپ کھانا کھائیں ہوٹل میں، کیا کریں گے؟ بل کے علاوہ آپ نے جو کچھ کھایا اس کے علاوہ 16% اس کھانے کا ٹیکس آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ اور اسلام کہتا ہے ہر کھانے پر نہیں، جو نے کھایا وہ معاف ہے، آپ نے خرچ کیا معاف ہے، جتنا دل چاہے کھاؤ، جتنا کھاؤ، کوئی پوچھ نہیں اس کی۔ ہاں جو بچ گیا ہے، جو کیا ہوا ہے، اس فارمولے کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ کی اس کو سمجھیں۔ آپ نے ایک سال میں 20 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے، آپ سے اسلام زکوٰۃ نہیں مانگے گا اس کی۔ آپ نے کھایا، آپ نے گھر بنایا، اپنے اولاد کی شادیاں کی، ان کو کاروبار بنا کر دیے، فیکٹریاں لگا کر دی، آپ سے ایک پیسے کا ٹیکس نہیں مانگے گا واپس۔ آپ نے 20 کروڑ روپے کھا گئے، ہاں سال کے بعد آپ کے پاس 10 لاکھ کی بھی بچت ہے تو اسلام کہے گا اس 10 لاکھ کی صرف زکوٰۃ دے دو، وہ بھی صرف 2.5%۔ کہاں 16% ہر کھانے پر، اور یہاں 2%، 2.5%، اور اس کو خوشی سے نہ ادا کرنا، اس سے بڑی بدبختی کی بات اور کیا ہو۔ پھر اگر ملکوں کے حالات یا معاشروں کے حالات خراب ہو جائیں تو اس کا کوئی گھلا بنتا نہیں ہے۔ ہم نے اصلاً بگاڑ کو پسند کیا اور خیر کو اور بھلائی کو کیا کیا؟ بوجھ سمجھا اور اسے ناپسند کیا۔ پہلے تو انکار ہی کر دیا، اور جس نے کیا بھی تو اتنی بوجھل دل سے کیا کہ اس کی کوئی تاثیر، اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اموال زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ کون سے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے؟ سونا، چاندی، ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے لی جائے یا رکھی جائے یا جس سے نفع کمانا مقصود ہو، ہر ایسا مال، چاہے وہ کیش شکل میں ہو، چاہے وہ مٹیریل کی شکل میں ہو، خام مال ہو یا تیار مال فیکٹری میں، اس میں کارخانے میں پڑا ہو، ہر طرح کا وہ مال جس کو کس نیت سے رکھا گیا ہو، نفع کمانا، سیل کرنا، اسے تجارت میں استعمال کرنا ہو، وہ سب کے سب مال۔ تو کیا سونا، چاہے وہ کسی بھی نیت سے ہو، اس میں نیتوں کا کوئی وہ نہیں ہے۔ دوسرا سونا، چاندی، ان دونوں میں نیتوں کا کوئی وہ نہیں ہے، چاہے آپ نے اسے سیونگ کے لیے رکھا ہے، استعمال کے لیے رکھا ہے، ایمرجنسی کے لیے رکھا ہے، کوئی بھی نیت ہو، اس میں نیت کا اعتبار نہیں، وہ فی نفسی ہی خود ہی مال نامی ہے، بڑھنے والا ہے، نفع دینے والا ہے۔ تو سونا، چاندی۔ تیسری چیز ہے مال تجارت، کوئی بھی مال کسی بھی شکل میں، دکان میں، گودام میں، یہیں بھی پڑا ہوا ہو۔ اور چوتھی چیز ہے کیش، نقد، اور وہ بھی کسی شکل میں بھی ہو، چاہے تو کرنسی، ملکی کرنسی، غیر ملکی کرنسی، پرائز بانڈ یا شیئرز کی شکل میں یا میوچل فنڈ، کوئی بھی فنڈ جو آپ نے رکھا ہوا ہے اور وہ آپ کے پاس کیش کی شکل میں ہے، اور وہ آپ کو آج نہیں تو کل ملنا ہے، لیکن آپ کے نام پر، آپ کے حق پہ ثابت ہو چکا، وہ سب کا سب آپ کے مال تجارت، اس میں نقد کیش میں داخل ہوگا اور وہ زکوٰۃ کے اموال میں داخل ہوگا۔ یہ چار بہت میں نے اس کو مختصر کیا ہے، امید ہے آپ اس کو ضرور سمجھ بھی گئے ہوں گے، اور اس میں کوئی سوال بھی ہوتا ہے تو وہ بعد میں بھی انشاءاللہ رہے گا ہی نہیں کوئی سوال۔ تو کسی بھی کمیٹیاں ہیں کہ آپ نے ڈالی ہوئی ہیں، اور وہ کمیٹی جو آپ نے لی نہیں ہے ابھی، وہ فنڈ جو آپ نے لیا نہیں ہے، ایک ہے آپ نے اتنا 10 لاکھ بنتا تھا، آپ نے 8 اڑا دیا ہے، لے لیا ہے، آپ سے اسلام اس کی زکوٰۃ نہیں مانگتا ہے، اگرچہ آپ کا فنڈ تھا، ملنا آپ کو بعد میں تھا، آپ نے لے لیا تو وہ آپ کے ادھار میں اور آپ کے استعمال میں چلا گیا، اب اس کی کوئی زکوٰۃ
نہیں ہوگی۔ بہرحال پہلی چیز ہم نے ذکر کی اموال زکوٰۃ، اس کو صاف سے لفظوں میں وہ 4 چیزیں ہیں، وہ کسی بھی شکل میں موجود ہوں ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ دوسری چیز ہے نصاب زکوٰۃ۔ پہلا اموال زکوٰۃ، دوسرا نصاب زکوٰۃ، کتنا مال ہو، یہ جو ہم نے مال گنے وہ کتنی مقدار کو پہنچ جائیں۔ اچھا، اسلام کی خوبی یہ دیکھیں کہ اس نے آپ کے ہر مال پر تھوڑے زیادہ پر وہ قید نہیں لگائی، بلکہ ایک مخصوص مقدار تک پہنچنے کے بعد پھر اس پر بھی سال گزرنے کے بعد آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو نصاب زکوٰۃ وہ اگر فقط کسی کے پاس سونا ہے، اور وہ ممالک جو سونے میں ہی لین دین کرتے ہیں، اب تو نہیں رہا، پہلے بھی کئی دفعہ اس کا ذکر آیا ہے، پہلے دینار باقاعدہ سونا وہ کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا تھا بعض جگہوں پر، تو سونا اور چاندی وہ کرنسی کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، یا ان کو وہ جو سلور بار یا گولڈن بار کے نام پر وہ جو بنا کر بسکٹ بنا کر رکھ دیے جاتے ہیں، وہ سب کے سب اس میں داخل۔ لیکن اگر کسی کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے تو وہ 7.5 تولہ سونا جب ہوگا تب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ہمارے ہاں آج کل تولے سے زیادہ وہ گرام کو ذکر کیا جاتا ہے، تو 87.48 گرام 87.48 گرام اگر وہ سونا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن اس میں یاد رکھیں فقط سونا، وہ بندہ جس کے بعد دوسری کوئی چیز، یہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، میں جو لفظ بول رہا ہوں یہ اس کے اوپر آپ کے 10-15 مسائل حل ہو جانے ہیں۔ فقط سونا، دوسری کوئی چیز نہ ہو تو سونے کا نصاب یہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ دوسری چیز ہو تو پھر یہ سونے کا نصاب عام سی بات ہے۔ سونے کا نصاب فقط اس صورت میں جب دوسری کوئی چیز نہ ہو، خالص سونا، ہر چیز میں لین دین میں سونا، رکھ رکھاؤ میں سونا، تب یہ آپ۔ دوسرا نصاب ہے چاندی کا، اور چاندی کے اعتبار سے 612 گرام اور 36 ملی گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہو، یا اس کی قیمت کے بقدر مال تجارت یا نقدی ہو، اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی جو گرام میں 612.36 گرام وہ چاندی بنتی ہے۔ تیسری چیز ہے شرائط زکوٰۃ، کس پر لازم ہے، کس شخص پر زکوٰۃ لازم ہے، کب لازم ہے؟ تو اس کے لیے عاقل بالغ مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ عاقل کا مطلب ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو، ذہن کام کرتا ہے، مجنون نہیں ہے۔ بالغ ہو یعنی بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ تو عاقل ہونا بھی شرط ہے، بالغ ہونا بھی شرط ہے، اور صاحب نصاب ہونا، جو میں نے اوپر نصاب کی ایک مقدار ذکر کی، اس مقدار کو مال کا پہنچنا یہ بھی شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے اس مال کا حاجات اصلیہ، ضروریات سے زائد ہونا، یہ بھی شرط ہے۔ کمال کی بات دیکھیں اسلام کی، وہ مال جو آپ کی ضروریات میں ہے۔ ضروریات کو آسان لفظوں میں اگر آپ سمجھیں، جو لوگ سالانہ بنیاد پر اپنی خریداری کرتے ہیں، جیسے گاؤں دیہات کے لوگ وہ خریداری کرتے ہیں اور پورے سال کی کرتے ہیں، چاول بھی خرید لیے، گندم بھی خرید لی، اپنا جو ضروری جو چیزیں ان کی خشک سامان ہوتا ہے وہ سب کا سب سالانہ خریدتے ہیں۔ وہ پورے کا پورا سال کا خرچہ نکال کر پھر زکوٰۃ کا حساب لگائیں۔ پوری کی پوری وہ لوگ جو سالانہ بنیاد پر خرچہ اکٹھا مال اٹھاتے ہیں اپنے گھر کی ضروریات، یہ گاؤں دیہات میں ہوتا تھا جب بڑے خاندان تھے، اب تو ماشاءاللہ ہے ہم ہر روز کا روز وہ ہوتا ہے، ہر جنا آدھا پاؤ فلانی چیز، پاؤ فلانی چیز، اور اس میں برکت بھی پھر ایسی ہی ہوتی ہے۔ اکٹھا جو مال اور اکٹھی جو چیز لی جاتی ہے اس میں اندر کیا ہوتی ہے، یا اکٹھے بیٹھ کر کھائی جاتی ہے اس میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اکٹھی چیز میں کیا ہوتی ہے، لینے میں بھی اور اکٹھے بیٹھ کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال چوتھی شرط یہ ہے کہ ضروریات سے زائد ہونا۔ تو جو لوگ سالانہ بنیاد پر خریدتے ہیں ان کے لیے سالانہ خرچہ نکالنے کی اجازت ہے، اور جو ماہانہ بنیاد پر
اپنا راشن اکٹھا ڈلواتے ہیں تو جب وہ نصاب کا اپنا اس کا حساب کریں گے زکوٰۃ کا، اس میں سے اپنا مہینے کا جو خرچہ ہے جو انہوں نے ڈلوانا ہے، اس مہینے کا گھر کا جو راشن کا جو خرچ ہے اسے مائنس کریں گے، اسے نکال کر پھر زکوٰۃ کا حساب کریں گے اور بقیہ مال کی زکوٰۃ وہ ادا کریں گے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ مال پر قمری سال کا گزرنا بھی شرط ہے۔ مال پر کون سا سال؟ قمری سال، عیسوی سال کا اعتبار نہیں ہے، قمری سال کا اور قمری تاریخ کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور ایک مسئلہ میں نے اس دن ذکر کی تھی یہاں درس میں، آج دوبارہ اس کا اعادہ مذاکرہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو حکم ہے یہ کوئی اجتماعی حکم نہیں ہے۔ رمضان آیا سب نے روزے رکھنے ہیں، نماز کا وقت آیا تو سب نے کیا کرنی ہے؟ سب نے نماز پڑھنی ہے، مرد عورت نے، سب نے، ایک ہی وقت ہے، وقت نکل گیا تو نماز کیا ہو جانی ہے؟ قضا ہو جانی۔ لیکن زکوٰۃ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی اجتماعی حکم نہیں ہے، اس کی شرائط ہے اور چند چنیدہ لوگوں پر وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو اس کا انفرادی حکم ہے۔ اور اس لیے میں نے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے مسائل کا غرباء کو جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان کا زیادہ سیکھنا لازم ہے، اس امید پر کہ جب اللہ تعالیٰ میری طرف اپنے اس حکم کو متوجہ کریں گے میں تیار بیٹھا ہوں اس کے لیے۔ اور میں نے اس کے لیے ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کے معلوم ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونے سے پہلے آپ کو زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ سے آپ کی تاریخ نکل جائے گی۔ اور یہ مثال میں نے آپ کو بارہا دی ہے، اگر کسی کی تاریخ وہ رجب کی تھی، اس کو اللہ نے مال دیا رجب کے مہینے میں، اور رجب کی ایک تاریخ ہو اور اس نے اس تاریخ کو یاد نہیں رکھا، اور پھر اس نے ایسے ہی بعد میں کہا جی میں تو رمضان کے رمضان حساب کروں گا، اور رجب میں اس کو جب مال ملا وہ تاریخ نہیں یاد رکھی، اگلے سال رجب میں اس کے پاس اللہ نے مال دیا، وہ 50 لاکھ مال تھا، اور رمضان جب آیا تو اس نے نیکی کے کاموں میں نفلی اس میں اپنی ضروریات میں خرچ کر کے وہ 20 باقی چھوڑ دیا، اور وہ 20 کی زکوٰۃ دے گا تو اس کے ذمے 30 کی زکوٰۃ باقی رہ جائے گی۔ اب بتائیں یہ نصاب آپ کو تب سیکھنا ہے جب آپ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی مولوی لوگ وہ زکوٰۃ کے مسائل تب بیان کرتے ہیں جب سامنے نا امیر لوگ بیٹھے ہوں۔ میں نے کہا یہ بالکل غلط ہے، ہم تو یہ زور زانہ یہی بات کہتے ہیں، دہراتے ہیں کہ یہ مسائل اس شخص کے لیے سیکھنے ہیں کہ جو ابھی صاحب نصاب نہیں بنا۔ میں کب اللہ کے اس حکم کا قائل ہو جاؤں گا؟ میں کب اللہ کے اس حکم کے قابل بنوں گا؟ مثال، اور اچھا اس میں سال گزرنا شرط ہے۔ مجھے آج مال ملا، اللہ نے مجھے دیا، آج 16 رمضان ہے، مجھے آج مال ملا، مجھ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے، صدقہ فطر ہوگا صرف عید سے پہلے جب مال آ جائے۔ اگر مجھے آج مال ملا ہے میں پورا سال اسے خوب کھاؤں پیوں پہنوں استعمال کروں، اللہ کے راستے میں خرچ کروں، غریبوں پر اپنے رشتہ داروں پر، اگلے سال 16 رمضان کو جو کچھ میرے پاس بقایا ہوگا، حاجات سے زائد ہوگا، ضرورت سے علاوہ ہوگا، وہ اس کی زکوٰۃ مجھے دینی ہوگی۔ ملا مجھے پچھلے سال تو مجھے پچھلے سال یعنی اس سال یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ 1447 16 رمضان میں مجھے اللہ نے مال دیا، میں صاحب نصاب بن گیا، اور اگلے سال 16 رمضان کو میں نے اپنے مال کا حساب لگانا ہے۔ تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہ یہ امیروں کے لیے ہے، یہ غریبوں کے مسائل ہیں، اور انہیں اس نیت پہ سیکھنے چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ ان کے حالات بھی کیا کریں گے۔ لیکن اگر دیکھیں نا دوہرا اجر ہے، نہ بھی بدلے حالات، اجر پھر بھی ملے گا، ملے گا نہیں ملے گا، اور حالات بھی بدلیں گے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر بندہ مجھ سے یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ میرے حالات سدھاریں گے اور میں اللہ کا ایک حکم ادا کروں گا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ تیاری کرتا ہے تو اسے ضرور بضرور وہ مال بھی ملے گا، اللہ اس کے حالات بھی بدلیں گے، اور اس کو وہ زکوٰۃ کا حکم اس کی طرف ضرور متوجہ ہو جائے گا۔ بہرحال اموال زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ، اور تیسری چیز میں نے بیان کر دی شرائط زکوٰۃ۔ چوتھی چیز ہے مصارف زکوٰۃ۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ کن
جگہوں پر زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، جیسے زکوٰۃ ہر ایک پر نہیں ہے، ایسے ہی ہر ایک کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسا ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہے، ایسے ہی ہر ایک کے لیے زکوٰۃ کی لینا بھی جائز۔ یہ بات بہت لازم اور ضروری ہے۔ وہ آدمی جو صاحب نصاب زکوٰۃ کے اعتبار سے تو نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر کا اور قربانی کا نصاب اس کے پاس موجود ہے، اس میں ایک چیز زائد ہے، سونا چاندی، مال تجارت، نقد کیش، اس سے بعد ضرورت سے زائد سامان، وہ چیزیں جن کی شرعی طور پر ضرورت نہیں ہے، ٹی وی، وی سی آر اور یہ الا بلا فضول چیزیں لا یعنی، یہ بھی ضرورت سے زائد ہیں۔ ایسے ہی حتیٰ کہ آپ کے گھر میں پڑھا وہ کباڑ بھی، وہ بھی کیا ہے، ضرورت سے زائد ہو، اور اس کی مالیت بھی اس میں ایڈ کرنا، پھر دیکھنا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح ضرورت سے زائد برتن، ضرورت سے زائد کپڑے اور رضائیاں اور فلان ڈنگان، جتنا کچھ آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زائد۔ ضرورت کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ چیزیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوتی، یا جن کو اب استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر ان کو ہم بیچ دیں، فروخت کر دیں، ان سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوگا وہ بھی اس میں داخل ایڈ کریں گے، اس مال میں شامل کر کے پھر دیکھیں گے کہ وہ 4 چیزیں اس 5ویں کے ساتھ ملا کر اگر نصاب کو یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے، لیکن لینا بھی جائز، بولے نا، لینا بھی جائز۔ عموماً ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں جی میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، میں صاحب نصاب نہیں ہوں، حالانکہ اس کے گھر کی جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں اگر وہ بھی ایڈ کی جائیں، وہ بھی اس میں شامل کی جائیں تو وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ اگرچہ دینا تو ضروری نہیں ہے، لینا بھی درست نہیں ہے۔ کن لوگوں کو دینی ہے؟ قرآن نے بڑے صاف لفظوں میں اسے بیان کیا ہے، میں آپ کو ان کی جدید اصطلاحات کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات اور زکوٰۃ وہ کس کے لیے ہیں؟ فقراء کے لیے، بے روزگار، یتیم، جس کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، اور نصاب وہ صدقہ فطر والا، ایسے ہی مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں یا کچھ ہے لیکن اس کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے، کچھ ہے لیکن اس کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس میں ہر وہ جوان، ہر وہ شخص جو محنت مزدوری کرتا ہے، دہاڑی دار یا تنخواہ دار ملازم ہے، اور اس کی بچت نہیں ہے، وہ سب کے سب اس مسکین میں داخل ہیں۔ ان کی ضرورت تو ہوتی ہے، دن تو چل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کام پڑ جائے، بیماری گھر میں آ جائے، کوئی خوشی غمی آ جائے تو وہ قرض کے بغیر ان کی زندگی نہیں چل سکتی۔ یہ بھی سفید پوش مسکین کہلاتے ہیں، تنخواہ دار لوگ جن کی ضرورت کے لیے تنخواہ کافی نہیں ہے۔ اور اس میں ایک چیز ہر سال لازماً شامل کرتا ہوں کہ امام، آپ کی مسجد کا امام، آپ کی مسجد کا خطیب، آپ کی مسجدوں کے مؤذن، فقط امام اور مؤذن ہونے کی بنیاد پر وہ زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہیں۔ دوسری طرف سے اگر وہ تنخواہ دار اور ان کی تنخواہ ان کی ضروریات کے لیے ناکافی ہے اور ان کے پاس آمدنی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو پھر وہ صاحب نصاب، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ یہ ہمارے کیا ہے مسجد میں۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک شرط ہے، بلا عوض، بلا اپنے کسی نفع کے، نہ اس زکوٰۃ جس کو آپ دے رہے ہیں نہ اس سے آپ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں بعد میں، نہ اخلاقی طور پر اور نہ ہی شرعی طور پر۔ سال اپنا ملازم ہے، آپ نے اس کو زکوٰۃ دی اس بنیاد پر کہ تم کیا کرو گے، زیادہ وقت، اضافی وقت یہاں محنت کرو گے تو میں اپنی زکوٰۃ کس کو دوں گا؟ تو یہ زکوٰۃ جائز، عوض نہیں ہونا چاہیے، اس کے بدلے میں اس سے کچھ بھی طلب نہیں کریں گے، اگر کریں گے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک یہ بھی شرط، اس کو بھی یاد رکھیں۔ دوسری،
وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن آج کل یہ ایک الگ سے مسئلہ بھی ہے، پورا اس کو تھوڑا سا تحقیق کرنا لازم ہے، اور بہت سے ہمیں اس کا فیس ہوتے ہیں مسائل۔ تو ایک بندہ ہے وہ ہر شہر میں مسجد میں جا کر کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں عیسائی تھا، میں آج مسلمان ہوا ہوں، اور مجھے آپ کلمہ پڑھائیں اور مسجد میں اعلان کریں کہ مجھے لوگ کیا کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں۔ پھر وہاں سے دوسری مسجد میں، پھر وہ چوتھی، تیسری، ماشاءاللہ پاکستانی ہیں، ان کے پاس بزنس کے بہت آئیڈیا ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک آئیڈیا یہ بھی چلتا ہے۔ لیکن بہرحال مؤلفۃ القلوب جو لوگ نئے مسلمان ہیں یا اسلام کو ان سے نفع ہو سکتا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی فی الرقاب، گردن آزاد کرنا، آج کے زمانے میں جیلوں میں ناحق ناجائز امور میں قیدیوں کو آزاد کرنا بھی اسی حکم میں ہے، ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے ان قیدیوں کو آزادی کرائی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی جو لوگ دوسرے ملکوں سے اسمگلنگ سے ذریعے سے یا ظلم کی صورت میں کوئی اٹھا کر اغوا کر کے لے آئے جاتے ہیں، انہیں اپنے گھر تک پہنچانے میں جو ضروریات خرچ ہوتی ہیں، جو مال، وہ بھی زکوٰۃ کے اس سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کوئی مقروض ہے تو اس کا قرضہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے اس کو مالک بنایا جائے۔ یہ سوال بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، کون سا؟ کہ بھئی فلاں بندے کا قرضہ ہے، ہم زکوٰۃ اس کے قرضے میں کیا کر لیں، کاٹ لیں؟ نہیں، آپ نہیں کاٹ سکتے۔ آپ اسے زکوٰۃ دیں گے، وہ خود اس کا مالک بنے، قبضہ کرے، اس کے بعد چاہے تو وہ اپنا قرضہ ادا کرے یا کسی اور ضرورت میں خرچ کر لے۔ بہرحال اس کے ہاتھ میں دینا، اسے مالک بنانا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے مدارس جو ہماری دین کے ایک اہم حصے کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اپنی زکوٰۃ کا خرچ کرنا، وابن السبیل وفی سبیل اللہ کی جو قرآن کی آیت میں ہے، فی سبیل اللہ، مصارف زکوٰۃ میں، ان میں مدارس ہیں، دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں، دینی خدمت کے جو منصوبے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھے، وہ ادارے جو زکوٰۃ کے شرعی مسائل کا لحاظ نہیں کرتے یا صرف رمضان میں دسترخوان لگاتے ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلانا کافی نہیں ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار کرانا کافی، اس کو سنیں، یاد کریں۔ آپ نے کہا میرے پاس زکوٰۃ ہے، میں کیا کرتا ہوں، آج افطار کراتا ہوں، میں راستے پر چلنے والے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہوں، افطار کراتا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ دینے والوں کے لیے شرائط ہیں، پابندیاں ہیں، نصاب ہے، ایسے ہی جن کو دی جانی ہے ان کے لیے بھی شرائط اور پابندیاں اور سختی ہیں، ہر شخص کو دینا جائز۔ پھر جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس میں ملکیت نہیں ہوتی، وہ مالک نہیں ہے، وہ جو کھا جائے کھا لے، اس کا نہیں ہے کھانا۔ اب اس کو کتنا دیا آپ نے، اس نے کتنا کھایا، اس کا کوئی حساب۔ ایسے ہی راستے میں چلنے والا کوئی مستحق ہے یا نہیں ہے، ایسا بھی لازم نہیں ہے۔ آپ نے مسجدوں کے اپنے امام کو بلایا، مؤذن کو بلایا، انہوں نے کھا لیا، وہ مستحق ہیں یا نہیں ہے۔ آپ نے مدارس کے فلاں لوگوں کو بلایا، فلاں جو دعوتی کام والوں کو، اپنی جو ایک گیدرنگ ہے اس کو بلا کر افطار کرایا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مالک بنانا، اس فقیر مسکین جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کے ہاتھ میں دینا، اس کے قبضے کنٹرول میں دینا، اب وہ جو چاہے کھانا کھائے، چاہے کپڑے پہنے یا کوئی اور استعمال کرے۔ تو افطار وغیرہ کی اس میں اجازت نہیں ہے، اور وہ ادارے جو افطار کرواتے ہیں رمضان میں اور ان کو زکوٰۃ دینا بھی درست نہیں ہے۔ اور اس میں ایک چیز خاص طور پہ یاد کریں، ہم لوگ بس ایسے ہیں کہ جو ہمیں نظر آ جائے ٹی وی اور موبائل پر ہم اس پر اعتبار کرتے ہیں۔ مدارس تقریباً اس وقت 27 لاکھ مدارس صرف پاکستان میں، 27 لاکھ مدارس کم و بیش، یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے، وہ پورا نہیں ہے اندازہ، ایک تخمینہ ہے، اندازہ ہے۔ ان میں پڑھنے والے لاکھوں بچے، لاکھوں کی تعداد میں 3 ٹائم پورے کے پورا سال کھانا کھاتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی دسترخوان ہوگا؟ بتائیں نا، اس سے بڑا کوئی دسترخوان ہے دنیا میں کہ پورے سال بلا ناغا 3 وقت کا دسترخوان کس کے لیے لگاتے ہیں؟ کافروں کے بچوں کے لیے۔ ہندوؤں کے بچے ہوتے ہیں وہاں، کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے ہی بچے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو معاشرے سے الگ سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا کی، میں سمجھتا ہوں انسانی تاریخ کی اتنی بڑی زیادتی ہے جو اہل پاکستان کرتے ہیں۔ یہ نہیں سبھی کے
الحمدللہ مدارس چلتے بھی انہی لوگوں کے اس پر ہیں، لیکن عمومی مزاج یہ ہے کہ یہ معاشرے کے الگ تھلگ لوگ ہیں، ان کا معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اگر کسی بات پہ احتجاج کریں وہ کہتے ہیں جی یہ تو مدارس کے بچے تھے۔ بھئی وہ پاکستانی بچے نہیں تھے کیا؟ یا مدارس کے علماء تھے، قراء تھے، تو کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس پاکستان کے کسی بھی حق کے وصول کرنے کا کوئی حق نہیں؟ کوئی ان کے پاس ایسی وہ طاقت نہیں کہ وہ اپنا حق لے سکے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہمارے ذہنوں میں چھایا ہوا ہے، تصور بنا ہوا ہے۔ اس کو ختم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ادائیگی کی شرائط میں نے بیچ میں ساتھ ساتھ ذکر کر دی ہیں کہ نیت کرنا اور اس کو مالک بنانا، بغیر کسی عوض کے، بغیر فائدے کے اس کے حوالے کرنا، اور اسی طرح کسی ایسے شخص کو دینا بھی درست نہیں ہے جو براہ راست جس کے جو نفع ہیں، جس کی جو بھلائی، جو خرچ ہے وہ مشترک ہو، ایسے شخص کو بھی، وہ والدین، اولاد، میاں بیوی جن کے آپ کے اوپر خرچہ ہے، جو اکٹھا کھانا پینا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح پیشہ ور لوگوں کو، یہ پہلے گزر چکا ہے مذاکرہ، پیشہ ور لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ ہم یہاں صدر میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ ہم یہاں صدر میں ایک کمرہ لینے کے لیے 100 بار سوچتے ہیں، اور جن پیشہ وروں کو روزانہ آپ صدقات دیتے ہیں وہ اسی صدر کے ہوٹلوں میں مکان اور کمرے لے کر پورے مہینے اور سالوں کے کرایوں پر ایڈوانس دے کر پورے کے پورے سال کا اتنا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ پورے سال کا کرایہ ایڈوانس دے کر بھی وہ کیا کرتے ہیں، ہوٹل میں کمرہ بک کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے تجارت کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں اور وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ اس لیے اس سوچ کو ختم کریں۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کس کو دیں، آپ کہتے ہیں جی کس کو دیں، جی 10 روپے ہیں، میں کہتا ہوں یہی 10 روپے دے، لیکن اپنے اس بچے کو جو آپ کے پاس کام سیکھنے آیا ہے، چھوٹی عمر میں، کھیل کود کی عمر تھی، پڑھنے کی عمر تھی، لیکن مجبوریوں نے اسے کام پر مجبور کر دیا، اس کے گھر کے حالات نے اسے بڑا بنا دیا، اس بچے کو وہی 10 روپے آپ دن بھر میں جتنے دیتے ہیں وہ جمع کریں، شام کو وہی 150 200 روپے اضافی اس کو دے دے، وہ آپ کا کام بھی ایسے کرے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اپنوں کے ساتھ جو نیکی ہے وہ دوہرا اجر دیتی ہے، اپنوں کے ساتھ۔ اس لیے زکوٰۃ دیں، اپنے خاندان میں دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں، اپنے پڑوسیوں کو دیں، اور اپنے ان لوگوں کو، محلے داروں کو جن کو آپ جانتے ہیں، جن کی ضروریات کو آپ ان سے واقف ہیں، ان کو اپنی زکوٰۃ دیں، پھر اس کا فائدہ دیکھیں، پھر اس کا فائدہ، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، دوہرا اجر ہے اس میں، رشتہ داری کا الگ ہے، صلہ رحمی ہے، اور غریب کی ضرورت پورا کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام جانی اور مالی عبادات کو قبول اور منظور فرمائے۔ جی